بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا، تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وہ ایک آگ کے پاس آئے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا واقعہ ہم نے کل ذکر کیا، تو اسی واقعے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب آپ علیہ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، تو وہ آگ کیا تھی؟ وہی شجرۃ اوسجن، تو اوسج ایک درخت کا نام ہے، تو حقیقت میں وہ کیا تھا؟ درخت تھا، وہ آگ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ آگ لگ رہی تھی، تو جب وہ وہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نودی یا موسیٰ، تو ان کو ندا دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ، تو ان کو ندا دی گئی کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں، تو اپنی جوتی اتار، اپنی نالین اتار، بے شک تو مقدس وادی کے اندر ہے، مقدس وادی طویٰ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وادی کا نام کیا تھا؟ طویٰ نام تھا اس وادی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی کہ بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں ہے، تو اس وجہ سے کیا کر، اپنی نالین، اپنی جوتے اتار، ٹھیک ہے۔ عطا کے بعد یہ شجرۃ اوسجن نکال کر بتایا کہ ہاں ضمیر کا مرجع کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انی کے بعد وضاحت کریں گے بکسر الحمزہ، اس کو حمزہ کی کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے انی، ٹھیک ہے۔ تو جب انی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ان اور دوسرا ہوتا ہے ان۔ ان کب آتا ہے اور ان کب آتا ہے، اس کے مختلف مقامات ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ درمیانی کلام کے اندر ان آتا ہے اور کلام کے شروع کے اندر ان آتا ہے، یا پھر قیل کے مادے کے ساتھ، قول کے مادے کے ساتھ اگر کوئی بھی فعل آ جائے یا کوئی بھی کلمہ آ جائے، اس کے بعد بھی ان ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر درمیانی کلام ہے لیکن ان آیا ہے، یہاں پر ان آنا چاہیے تھا، تو اس کا جواب دیا کہ بکسر الحمزۃ بتاویل نودیہ بقیل، تو تاویل یہ کریں گے کہ نودیہ کے بعد کیا نکالیں گے؟ قیل نکالیں گے، اور پھر قیل کے بعد انی پڑھیں گے تو پھر یہ صحیح ہوگا، کیونکہ ندا دی گئی اس قول کے ساتھ کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں، صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول بیان کریں کہ بفتحھا بتقدیر الیاء، انی کو انی بھی پڑھا گیا ہے، یعنی حمزہ کے فتحہ کے ساتھ، بفتحھا حمزہ کے فتحہ کے ساتھ، بتقدیر الباء با کو محذوف مانیں گے، مقدر مانیں گے، تو یہ ان ہوگا، پھر قیل محذوف نہیں نکالیں گے، صحیح ہے۔ اس کے بعد انا نکال کر بتایا، انا کے بعد تاکید یا المتکلم نکال کر بتایا کہ جو انا ہے یہ انی کا کیا ہے؟ انی کی تاکید ہے، کیونکہ انی کے اندر بھی متکلم یا متکلم کی ہے، تو اس کی تاکید کے لیے انا ذکر کیا، صحیح ہے۔ المقدس کے بعد معنی نکالی المطہر، مقدس کا معنی کیا ہے؟ مطہر یعنی پاک، مطہر پاکیزہ۔ المبارک یا پھر مقدس کا معنی ہے مبارک۔ تون کے بعد بدل نکالا اور عطف بیان نکالا، کہ یہ عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، بدل بھی ہو سکتا ہے، کس سے؟ وادی سے، صحیح ہے۔ بے شک طویٰ وادی میں ہے، المقدس جو کہ مقدس ہے، صحیح ہے۔ تو تنوین کے ساتھ ہے، تو تنوین کے ساتھ ہے، اگر تنوین کے ساتھ نکالیں گے تو ون، تو یہ بنے گا عطف بیان، و ترک ہو، تنوین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تنوین کے بغیر بھی، طویٰ بے واد المقدس طویٰ، اور
تنوین کے ساتھ پڑھیں گے بالواد المقدس طون، جو کہ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر۔ آگے کہہ رہے ہیں مصروف بے اعتبار المکان، اگر طوا کو مکان کا نام ذکر کریں تو یہ اس اعتبار سے کیا بنیں گے؟ مصروف یعنی منصرف بنے گا۔ وغیر مصروف للتانیث بے اعتبار البقعۃ مع العلمیت، اور اگر اس کو تانیث کے لیے تانیث مانیں تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ بے اعتبار البقعۃ مع العلمیت، تو یہ علمیت کے ساتھ تانیث کے جمع ہونے کے ساتھ، جو منصرف وہ ہوتا ہے جس کے اندر اسباب منصرف میں سے کوئی دو سبب یا ایک سبب ایسا جو دو سببوں کے برابر ہو وہ آ جائے تو وہ منصرف سے غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو توان کو اگر ہم تنوین کے بغیر پڑھیں گے، توا پڑھیں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا غیر منصرف۔ پھر غیر منصرف بنے گا تو پھر سوال ہوگا کہ اس کے اندر غیر منصرف ہونے کے اسباب کون سے ہیں؟ تو اس کے جواب یہ دیں گے کہ اس کے اندر ایک تو علمیت سبب ہے کہ علمیت یہ علم ہے کسی جگہ کا، دوسرا یہ کہ یہ تانیث ہے، مؤنث ہے، تو مؤنث ہونا بھی یہ اسباب منصرف میں سے ہے، اور علمیت ہونا بھی، علم ہونا بھی، یہ بھی اسباب منصرف میں سے، تو یہ دو سبب جمع ہو گئے، تو لہذا اس کو ہم غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ جی سمجھے؟ آگے کہتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نے تجھے پسند کیا، میں نے تجھے چنا، من قومک تمہاری قوم سے، فاستمع تو تم سن جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، الیک منی جو میری طرف سے تیری طرف وحی کی جا رہی ہے، تو تم اس وحی کو سن۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ بے شک میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدنی تو میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری اور تو نماز کو قائم کر، لذکری میرے ذکر کی وجہ سے، فیہا کیونکہ نماز جو ہوتی ہے نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نماز قائم کریں، لذکری میرے ذکر کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، ان الساعۃ آتیۃ بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا قریب ہے کہ میں اس کو چھپاؤں، لتجزا کل نفس بما تسعی تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کے مطابق جزا دی جائے، قریب ہے کہ میں اس قیامت کو چھپاؤں تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کے مطابق، اس کی سعی کے مطابق جزا دی جائے۔ تو اخفیہ کے بعد عن الناس نکالا کہ میں کس سے چھپاؤں؟ لوگوں سے چھپاؤں قیامت کو، وَيَظْهَرُ لَهُمْ قُرْبَهَا بِعَلَامَاتِهَا اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا لوگوں پر اس قیامت کا قریب ہونا، بعلاماتها قیامت کی علامتوں کے ساتھ، قیامت کی نشانیوں کے ساتھ، جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قیامت کب آئے گی یہ مخفی رکھا ہے، لیکن اس کی جو علامات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر رکھا ہے، تو بندے جو ہیں وہ علامات سے قیامت کے قریب ہونے کو
سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لتجزا فی ہے تاکہ قیامت کے اندر کیا دی جائے، جزا دی جائے ہر جان کو جو وہ کوشش کرتا ہے، بہی من خیر او شر، چاہے وہ کوشش بھلائی کی کرتا ہے تو اس کو بھلائی کی جزا دی جائے گی، اگر بندہ شر کی برائی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو برائی کی دی جائے گی جزا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی کل آپ سے سنا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔